ابھی بھی میں نے 6 چیکنگ کی تو سارے ٹرانسپورٹرز آ گئے اینڈ دے سیڈ کہ ہماری ساری ٹرکس جو ہیں وہ 6 ایکسل لوڈ کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اتنی جلدی اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے انٹو این 8 ویلر، 6 ویلر سے ہم 8 ویلر کو اس کو نہیں کنورٹ کر سکتے ہیں، اینڈ دے ور ناٹ ریڈی ٹو comply with the instructions, though we did tell them کہ جی آپ جتنی جلدی کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں، مگر ہم پورٹ سے بالکل نہیں الاؤ کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کنٹینر اب لوڈنگ ہم الاؤ نہیں کر رہے ہیں، ہم اندر سے لوڈنگ نہیں الاؤ کر رہے ہیں، ہم ٹوسٹ لاکس انشور کر رہے ہیں، ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ اس کی ویٹ جو بل آف لیڈنگ میں لکھا ہوا ہے اس حساب سے۔ نیازی صاحب، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج ٹی وی کا، اور یہ جو حادثہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کنٹینر اوور لوڈ نہیں تھا، جی آپ بولیے اوور لوڈ نہیں تھا، وہاں روڈ اتنا بمپی ہے، نہ وہاں کوئی تیز رفتاری کا مسئلہ تھا، اور لاک لگے ہوئے تھے۔ جب آپ دیکھیں اپنے اس میں فوٹیج میں تو وہ لاک بالکل لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ جا کے بیسک دیکھیں کہ دیکھیے بات تو سارے لوگ ٹرانسپورٹروں پہ کر دیتے، وہاں روڈ کی کیا حالت ہے، وہ روڈ بالکل بیٹھ گیا ہے، تقریباً 1.5-2 فٹ کے کھڈے ہیں۔ ابھی پل بنا ہے، جیسے ہی کنٹینر اترا ہمارے ڈرائیور وائلیشن کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوور ویٹ نہیں تھا، اوور لوڈ نہیں تھا، دیکھیے ان کی تو انسپیکشن کہہ رہی ہے کہ اوور لوڈ تھا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہماری NHA سے جو میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے ہمیں ٹریلر پہ 45 ٹن کی اجازت دی، ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ جی یہ 6 ویلر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں 6 ویلر کی نہیں، میں ٹریلر کی بات کر رہے ہیں۔ 6 ویلر پہ ہمیں انہیں 19 ٹن کی اجازت، 19 ٹن کی، جی ٹھیک ہے۔ اب ٹریلر وہاں نہ اسپیڈ مار سکتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنی جمپنگ ہے کہ کار میں بھی آپ بیٹھیں تو کار بھی ہلتی، ٹھیک ہے۔ جب ٹریلر گیا اس سے بالکل ڈرائیور کے بریک فیل ہو گئے، اور ڈرائیور نے کوشش کی اس کو فٹ پاتھ کے ٹکرانے کی، اور آپ دیکھیں جب ٹریلر الٹا ہے تو لاک کے ساتھ وہ الٹا ہے، اور جب ہم نے اس کو کرین سے بھی اٹھایا تو لاک لگے ہوئے تھے، لاک لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن بیسیکلی بات آپ دیکھیے اب انہوں نے کیا ہے کے پی نے کہ پہلے یہ 2 لاکھ پہ دے تھا جو پیچھے لگے ہوئے تھے، اوکے، اب جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ کی ہے کہ 4 لاکھ لگے ہونے چاہیے، بیسیکلی 4 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ کیا کرتے تھے کے پی ٹی والے کہ پہلے 2 لاکھ پیچھے پہلے بالکل لاک نہیں ہوتے تھے، پہلے لاک ہی نہیں ہوتے، پہلے لاکنگ بالکل سسٹم نہیں تھا۔ طارق صاحب کے بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کرے تو اس کے بعد یہ لا امپلیمنٹ کیا انہوں نے کہ اس کو لاک ہونے چاہیے، اور جو صرف پیچھے لاک ہوتے تھے آگے نہیں ہوتے تھے۔ اب جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اب انہوں نے امپلیمنٹ کیا، مطلب ہمارا جو ریفارم کا پروسیس ہے وہ خدا نہ خواستہ ہر کسی ایک بڑے حادثے کے بعد ایک حادثہ ہوگا، ایک لا آپ کر لیں گے، ایک حادثہ ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کوئی نئی چیز لے کر آ جائیں گے۔ تو یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب پاکستان کی ریت رہی ہے، جب حادثہ ہو جاتا ہے اس ٹائم 2-4-8 دن آگے پیچھے ہو کے پھر چپ ہو جاتے، ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو ویٹ دینے کا، ویٹ ہمیں NHA دیتی، اس میں یہ انہوں نے ہمیں بھیجا تھا، اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوئی اپنا منسٹر سے بھی NHA کے چیئرمین سے بھی، تو انہوں نے کچھ ویٹس بڑھائے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو کے پی ٹی ہمیں ویٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی، ہمیں ویٹ الاؤ کرتا ہے NHA۔ اب NHA کی پرابلم تھی چونکہ ہم نے اسٹرائک بھی کی تھی، تو NHA نے مطلب جہاں پہ آپ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگ اسٹرائک سامنے آ جاتی ہے۔ آپ میری پوری بات سن لیں جی۔ تو انہوں نے ہمیں جو ویٹ دیے تھے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کیا ویٹ دیے تھے آپ کو؟ یہ ان سے مائنڈ ہوئی ہے، یہ آپ کے پاس پرانے جی 17.5 ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو ویٹ آپ دیں ہم جرمانہ نہیں دیں گے، آپ ہماری گاڑی کو واپس کریں۔ اگر کوئی گاڑی ویٹ زیادہ لے کے جا رہی ہے، کراچی میں جو کانٹے ہیں اس پہ ویٹ کر کے واپس کر دیں۔ اب چونکہ کانٹے سارے MNA MPA کے، انہوں نے کہا ہم اس کو فائن کریں گے، ہم نے کہا ہم فائن نہیں کریں گے، کہ ہمارا جھگڑا ہو گیا، ہم نے جا کے کانٹے بہت سارے لوگوں نے پھڑا ہو گیا، FIR کٹی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ایک گاڑی ہے 100 ٹن مال لے کے جا رہی، ٹھیک ہے،
اس کو آپ 2000 روپے فائن کر دیتے تو وہ روڈ نہیں ٹوٹتی. NHA کی میں آپ موقع بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ 100 ٹن ڈالے ہمیں 15% جرمانہ دے دیں. NHA کی یہ ہم کہتے ہیں کہ جو ویٹ ایکچوئل ویٹ ہے، جو ویٹ گاڑی کرے، جس کا ویٹ زیادہ ہے اس کو کراچی واپس کر دیں. طارق صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اتنی کانٹریڈکشن ہے. مطلب اس میں MNAs MPs بھی آ گئے، اس میں اسٹرائکس بھی آ گئی. مطلب میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں منسٹری آف کمیونیکیشن کا سال 2000 میں طارق محمود صاحب نے سیکریٹری منسٹری آف کمیونیکیشن تھے اس وقت، ٹھیک ہے، اور جائکا جاپان انٹرنیشنل ان کی اتھارٹی کے ساتھ یہ بنا، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کی ٹرکیں اتنی اوور لوڈ ہوتی ہے کہ ایک پاکستانی ٹرک جو ہے وہ 22 امریکن ٹرکیں جو روڈ کو نقصان پہنچاتی ہے وہ یہ ایک مرد مومن پہنچاتا ہے پاکستان. دیکھیے یہ بھی ہے ان کے پاس. میں اور بات آگے چلا، 22 امریکی ٹرک مل کے ایک ویٹ کے حوالے سے ایک پاکستان کی سڑک کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ایک اکیلا پاکستانی ٹرک پہنچاتا ہے. ایک پاکستانی ٹرک یعنی برابر ہے 22 امریکی ٹرکس کے. یہ بات بھی پاکستان کی گورنمنٹ کی منسٹری آف کمیونیکیشن کا رپورٹ ہے جو سال 2000 میں شائع ہوا، ٹھیک ہے، اور منسٹری آف کمیونیکیشن کے سیکریٹری اس وقت تھے طارق محمود صاحب، ٹھیک ہے، اور ان کی سگنیچر اور یہ جاپان کی گورنمنٹ کے حوالے سے یہ انکشاف ہوا، ٹھیک ہے، کہ کس حد تک کی ہماری ٹرکیں یا روڈوں نہیں. تو اس کے بعد پھر طارق محمود صاحب نے آگے کیا کیا؟ انکشاف کے بعد اس کو صحیح کرنے کے لیے وہ ایک مسئلہ پھر ان کے، میں تو ابھی جو پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو لوگوں نے یہاں سے جو ریسرچ کی ہے یہ کرنے کے کام تو جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو اگر رسپانسبل ہے تو وہ کرے گی، ورنہ ہمیں دے دے تو ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے، میں گورنمنٹ نہیں. اچھا، یہ سیفٹی کا ایک معاہدہ اب سے چند سال پہلے بھی ہوا تھا یہ ٹوسٹ لاکس کے حوالے سے، یا یہ ابھی ہوا ہے؟ نہیں صاحب، یہ ٹوسٹ لاک 2006 میں عامر 4 اگست کو جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد ان لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ دی میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، اخباروں میں، کہ 1 نومبر 2006 سے جس ٹرک کے اوپر ٹوسٹ لاک نہیں ہو گئی اس کے اوپر کنٹینر نہیں رکھا جائے گا. KPT کی طرف سے نہیں، KPT کا نام نہیں تھا، 5 کنٹینر ٹرمینل، اوکے، جس میں QICT PICT الحمد اور وہ لوگ تھے، ٹھیک، مگر کوئی نہیں دیا، KPT کا نہیں تھا، مگر ہونا چاہیے ان کا بھی، کیونکہ ان سب کے اندر جو سب سے بڑے جو برتھ ہیں وہ KPT کے پاس ہے. مگر KPT نے ابھی کچھ 1 ہفتے پہلے جو ان کی جو پریس ریلیز جو آئی ہے اس میں انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے. مگر ایک بات میں ان نور خان صاحب کی میں کریکشن کرتے چلوں کہ کنٹینر سیفٹی کنونشن جو ہوا ہے 1977 میں، جس پہ پاکستان بھی کہ ہے، اس کی کنڈیشن ہے کہ اس کے اوپر 4 ٹوسٹ لاک مسٹ ہے. کنٹینر کا کنسیپٹ ہی یہ ہے جی کہ 4 کونوں کے اندر 2 کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. وہ دوسری بات کیا ریشنل تھا 2 کا لگانے کا، کیا ریشنل تھا؟ نہیں، 2 تو تھے ہی نہیں، ان کا تو اس کا جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ 2 تھے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو کہہ نہیں رہے ہیں. دیکھیے پریکٹیکلی کی میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کو اگر کھپ کر لوں، یہ تو صرف کہہ نہیں رہے ہیں، یہ تو رسی باندھ کے بھی چلا رہے ہیں، کیونکہ راستے پہ جو قوم جا رہی ہے ان کے سر پہ 30 ٹن کا کنٹینر جا رہا ہے رسی باندھ کے. یہ جو ہے کہ وہ ایک گانا تھا انڈیا کے، تجھے رسی سے باندھ لیا ہے، دھاگے سے باندھ لیا ہے، محبت سے باندھ لیا ہے. اور وہ کب گرتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر کراچی میں 19 آدمی چلے گئے، اسی اس کے اندر 4 آدمی کل پشاور میں گئے جی، اور عامر کے جانے کے بعد تقریباً 90 گئے، یعنی 3 سال میں 90 گئے. آئی ہیو گٹ آل دا ڈیٹا. مگر نقطہ یہاں یہ ہے کہ کنٹینر یوں الٹا کہ یوں الٹا، وہ جہاں سے نکلتا ہے اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری امریکہ سپر پاور بھی شپنگ کمپنی میں ڈالتا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ رسپانسبلٹی جو ونسٹن چرچل نے کہی تھی وہ شپنگ کمپنی کو دیں. جو پاکستان کے اندر شپنگ کمپنیاں جو آتی ہے یہ 17 لاکھ کنٹینر لے کے آتی ہے، لے جاتی ہے، $3.5 ارب وہ ہمارے سے کماتی ہے پاکستان سے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے جو جہاز ہے وہ تو صرف 11 ہے نیشنل شپنگ کے. انڈیا کے
جو جہاز ہے وہ تو صرف 11